ہائی فرینڈس، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے قصیدے کی تعریف اور قصیدے کے قسمیں اور قصیدے کے اجزائے ترکیبی دیکھے تھے، جس میں ہم مدح کے اوپر بات کر رہے تھے، جو آدھی بات ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مدح جو ہے وہ قصیدے کا سب سے اہم اور بنیادی جزو ہے، اور اس میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تعریف مبالغے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اور اس کے ذاتی اوصاف پر نہیں بلکہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس طبقے کی خصوصیات اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نمونے کے طور پر غالب کے قصیدے کی چند اشعار جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام، شہ سوار طریقہ انصاف، نو بہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام، بزم میں میزان قیصر و جم، رزم میں استاد رستم و سام۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری صفات جو انہوں نے بیان کی وہ بہادر شاہ ظفر میں موجود ہو، لیکن چونکہ یہ ساری خصوصیات بادشاہوں میں ہوتی ہے، اس لیے اسے غالب نے مبالغے کے ساتھ یہاں پہ پیش کیا ہے۔ قصیدے کا جو چوتھا جزو ہے وہ ہے عرض، مطلب اور دعا۔ قصیدے کا آخری حصہ دعا کہلاتا ہے۔ مدح کے بعد شاعر ممدوح کو عمر درازی، دولت کی فراوانی اور ترقی کی دعا دیتا ہے، اور اکثر ساتھ ہی ساتھ ممدوح کے دشمنوں اور بدخواہوں کو بددعا بھی دیتا ہے۔ عام طور پر یہ دستور رہا ہے کہ شاعر دعا سے پہلے اپنا مقصد و مدعا کبھی صاف صاف اور کبھی ڈھکے چھپے الفاظوں میں پیش کرتا ہے۔ ممدوح سے صلہ و انعام کی استدعا کرتا ہے، لیکن اس طرح کے ممدوح کو بار خاطر نہ ہو، بلکہ آپ سے آپ اس کی طبیعت صلہ و ستائش پر آمادہ ہو جائے۔ جس طرح قصیدے کا مطلب دلکش ہونا چاہیے، ممدوح اور سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسی طرح قصیدے کے اشعار ختم بہت پر اثر ہوں اور سننے والوں پر گہرا نقش چھوڑیں۔ مثلا سودا کا بسنت خاں کی مدح کے بعد کتنے سلیقے مندی سے اپنی مدعا بیان کیے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ آخری حصہ انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے: لیکن نہ سمجھیو اس گفتگو سے ہرگز، منظور مجھ کو تیری ہمت کا امتحان ہو، کسی واسطے کہ مجھ کو اتنا ہی چاہیے، جامع ہو ایک بر میں خانے کے نیم نہ ہو، سو تو زیادہ اس سے تیرا کرم ہے مجھ پر، کفران نعمت اوپر قادر نہ ہو یہ زباں ہو، اتنی ہی آرزو ہے کچھ عمر ہو جو باقی، مصروف جہاں میں اس کا تیرے قدم کے یہاں ہو، جب کب جا سکے ہے کوئی دروازے تیرے آ کر، بیٹھے تیرے در پر وہ سنگے آستہ ہو۔ مومن ایک قصیدے کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں: مومن اب ختم کر دعا پہ سخن، تا کجالا فہائے طولانی، تیرا اقبال روز افزو ہو جیسے مومن پہ لطف رحمانی۔ قصیدے کی زبان: چونکہ قصیدہ صاحبان جاہ و جلا، پر رعب اور باوقار لوگوں کی شان میں کہے جاتے تھے، اس لیے شرط لازمی ٹھہری کہ اس کی زبان جو ہو وہ زوردار، لہجہ پر وقار ہو اور الفاظ رعب دار ہوں، استعارہ و تشبیہ کی کثرت ہو، اس میں ندرت و ترفگی پائی جائے، قافیہ مشکل اور زمین سنگلاخ ہو، ثنا اور بدع کی کثرت اور علمی اصطلاحات کا استعمال بھی پسندیدہ سمجھا جاتا رہا ہے زبان کے اعتبار سے۔ قصیدے پر بھی بہت سارے اعتراضات ہوئے۔ مولانا حالی کی رائے غزل اور قصیدے کے بارے میں یہ رہی ہے کہ غزل اور قصائد کے ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے جو ہیں بدتر، مطلب انہوں نے اس کو سنڈاس سے تشبیہ دیا۔ قصیدے سے مولانا کو اس لیے نفرت تھی کہ یہ جھوٹ اور خوشامد کا پلندہ ہے،
جبکہ قصیدہ ایک اعلیٰ درجے کی صنف ہے اور اس میں ہر طرح کے مضامین پیش کرنے کی صلاحیت ہے، اور زمانہ قدیم کے عربی قصیدہ نگار اس صنف کی وسعت کا عملی ثبوت پیش بھی کر چکے ہیں۔ اس کا دامن اتنا وسیع تھا، نہ جانے کتنے موضوعات اس میں سما جاتے، لیکن قصیدہ غلط راستے پر چل پڑا وہ قصیدہ نگاروں کی وجہ سے، اسے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تو اس لیے اس کا الزام ہم قصیدے پر نہیں بلکہ قصیدہ نگاروں پر اس کا الزام لگا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے جو دوست جو اردو آپشنل جن کا سبجیکٹ ہو، آپ ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے، اور اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو برائے مہربانی آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔